بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماں بہنوں اور پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر اس دین و دنیا کے سیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور وہیں سے ہم پھر دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جہاں ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے اپنے گفتگو روک دی تھی، اور ہم اس بات پہ رکے تھے کہ جو انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اور وہ بیماریاں تو ویسے اکثر و بیشتر آتی ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، اور بیماری اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی شکر یاد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ اس کی قدر نہیں جانتے، اور جب یہ چیز انسان سے مفقود ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ہوتی، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم نعمت تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ الصحۃ والفراغ، ایک تو یہ ہے کہ انسان کا صحیح ہونا، بیماری کا نہ ہونا، صحت مند ہونا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا فارغ وقت۔ تو ان دونوں نعمتوں کے دوران اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمتوں کا احسان جو ہے کا شکریہ یہ ہے کہ انسان اس صحت مندی کی حالت میں اور فارغ وقت میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ So being healthy and having free time are the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ یاد دہانی کرائی کہ دیکھو اس چیز کو یاد رکھو۔ تو صحت جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح جب بیماری آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معنی میں نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرتا ہے کہ صحت کی کتنی بڑی نعمت تھی، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر کتنی بڑی تکلیف آئی اور میں کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو بیماری میں اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ بیمار جب بھی کبھی ہو انسان، تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، اور بیماری گناہوں کے زائل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومن بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ بیمار بندہ اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت على مريض فمره فليدع لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة۔ فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو ان سے یہ درخواست کرو کہ آپ کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ
ان کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو مریض سے دعا کی درخواست کرے، اس لیے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان اور ابتلا میں ہے، اور امتحانات اور ابتلاءات جو آتی ہیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نعمت صحت کی ہے یہ جب چلی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں اور اللہ کا شکر بھی بجا لائیں اور اپنی گناہوں کی تلافی اور جو ہے استغفار کریں، گناہوں کی تلافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جب مرض کی حالت میں ہو تو ہمیشہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہے، ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے تو میں یہ نیک کام کروں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ اور اسی طرح کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے اور وہ عہد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کو یہ کام کریں گے، تو جب ان کو شفا نصیب ہو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس مرض سے نجات اور بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس وعدے کو اور عہد کو یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، جو عہد ہے، وعدہ ہے تم کرتے ہو اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اور ایمان والوں کی ایک صفت ہے یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان ایک وعدہ کرتا ہے، دل میں ایک بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے جو ہے اس مصیبت سے اور بیماری سے خلاصی نصیب کرے تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اب اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ So once somebody promised with Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, or Allah inspires in their hearts and mind that they're going to do something good after, getting cured from the illness, they should fulfill that promise with Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal۔ اور اگر بیماری ایسی ہو کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اب بچنا مشکل ہے، یا کچھ ایسے حالات ہوں کہ انسان اپنے آخری وقت میں پہنچ جائے، یا کسی کا جو ہے کوئی ایسا بیمار ہو، کسی کے گھر میں ایسا مریض ہو، جیسے میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، جو اپنی عمر کے یا اپنے وقت کے یا صحت کے اعتبار سے یہ پریڈکشن کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اب ان کے ایام تھوڑے رہ گئے ہیں، خواہ وہ صحت کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے کہا ہو یا خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ایسے بیماری میں ہو جو لا علاج بیماری ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسے ہیں اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علاج اور شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے امید لگائے رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو سچویشن پیش آتی ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، تو ہم میں سے کسی کو بھی یہ سچویشن پیش آ سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ موت صرف انہی لوگوں کو آئے گی جو بیمار ہیں
یا لا علاج ہو چکے ہیں، بلکہ کسی انسان کو، کسی جاندار کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر وقت ہے وہ جب آ جائے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اگر تم اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو۔ تو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارا آخری وقت جب کبھی آئے گا ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آخری خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں دین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہمارا آخری جو ہے خاتمہ ہو اور ہم دین کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیفیت آ سکتی ہے کہیں بھی، could happen to anybody because we are all human beings and living things, and it's, this situation is imminent. یہ آ سکتی ہے، کسی کو بھی یہ پیش آ سکتا ہے۔ And I meet so many people who deal with such situation. کئی ایسے لوگ جن سے میں ملتا ہوں، اور کئی ایسے جو ہے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جو زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور وساوس اور شیاطین اور اپنے ذہنی خیالات کی وجہ سے وہ اس نتیجے تک بسا اوقات پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپنی جان نعوذ باللہ ختم کر دینی چاہیے، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو so there are people who reach to the level of committing suicide because of depression, or because of whatever, or because of the pressure they feel from the surrounding environment and the environment they are living in. ان سارے حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور موت واقع ہو جائے گھر کے اندر تو کیا کرنا چاہیے؟ آج اس چیز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور جو ہے اوامر کیا ہیں کہ ہمیں کیسے اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کبھی ایسے کسی انسان کے پاس ہو، بلکہ پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں جن کے اوپر یہ سچویشن آتی ہے، کیونکہ جن پر یہ سچویشن آ رہی ہے ابھی وہ اس کیفیت کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ وہ حالت نزع کے قریب ہیں، اور ان کو اس بات کے کچھ اشارات محسوس ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید ہماری زندگی کا آخری وقت ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حضرت عائشہ ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاتھے اور سر مبارک آپ کے دامن میں تھا، جھولی میں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اس سخت تکلیف کے وقت، آپ کے پاس پانی کا ایک برتن بھرا ہوا پڑا تھا جس میں آپ ہاتھ داخل کرتے اور اپنے وجہ مبارک، منہ مبارک پر اس کو پھیرتے، اور فرمایا کہ وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت۔ اور آپ یوں دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تو میری اس موت کی جھٹکوں اور موت کی سختیوں میں مدد فرما۔ سکرات الموت وہ کیفیت ہے جو ہر انسان پر آتی ہے،
اور یہ ایک ابتلا کی کیفیت ہے، اور فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی یہ کیفیت ان کے درجے کے اعتبار سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم سب سے زیادہ ابتلا میں سب سے زیادہ ابتلا ان کو ہوتی ہے، اور جو لوگ قریب تر ہوں ان کے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے آپ کی امت کے سکرات الموت میں تخفیف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو سکرات الموت کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ ایسا کہ جیسے کہ ریشم کا کپڑا ہو اور اس کو ایک کانٹے دار ٹہنی سے وہ ٹہنی اس کے ارد گرد جو ہے لپیٹ دیا جائے تو وہ سارے کانٹے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور پھر اس سے اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے، کتنی تکلیف سے علیحدہ ہوتی ہے۔ فرمایا انسان کی روح جب نکلتی ہے تو اس طریقے سے نکلتی ہے، اور انتہائی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، نزع کی حالت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی موت ہم نے خود اپنے سامنے ایسے اللہ والوں کی موت دیکھی کہ بہت ہی زیادہ تعجب کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلا، اور خود ہی سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی وفات ہوئی۔ اور ہمارے ایک بزرگ، انتہائی بڑے بزرگ جن کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے، بہت اللہ والے تھے، اور حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے نزع کے وقت تمام اپنے جو بیٹے ہیں، داماد ہیں، ان کو بلایا، اور حضرت بڑے استقامت والے حضرت شاہ صاحب کے اکابر شاگردوں میں سے تھے اور بڑے استقامت والے تھے، اور ان کو کہا، وصیت کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرا اب آخری وقت ہے، اور لیٹ گئے اور کہا کہ اب میری روح جانے والی ہے، اور کلمہ پڑھا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ شیخ العزیز حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بزرگوں کے آخری وقت کے احوال لکھیں۔ اس لیے علماء کرام اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جو بزرگوں کے احوال آخری وقت کے ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے یا اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو اپنی اصلی حقیقت اور آخری وقت کا جو ہے کی تیاری میں مدد ملتی ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکرات الموت کے وقت اللہ کی مدد مانگی، اور ایک جگہ تو یہ موت نزع کی وقت یہ سخت کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری حدیث میں آپ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ اب یہ رفق ظاہر ہے اس کی طرف طلب اور جستجو،
تو علماء کرام نے لکھا کہ اس حال میں جب یہ کیفیت ہو، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سکرات الموت تو کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں ان کی روح ایسی نکل جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ غالباً پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 ہفتے قبل ایک نوجوان کا انتقال ہوا فجر کی نماز کے سجدے کی حالت میں، سبحان اللہ، جس نے دینی اعمال اور امور سارے خود کر کے اپنے طور پر سیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے موت نصیب کی، فجر کی نماز کے سجدے میں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نزع کی جو کیفیت ہے یہ دنوں تک رہتی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور خصوصاً علماء کرام نے لکھا کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ عقوق الوالدین جو ہے یہ بڑی گناہ ہے، جو لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو عموماً یہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی تو توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے والدین کے لیے خیر خیرات کرے، ثواب کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے اس صحابی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس اطلاع آئی کہ ایک صحابی جن کی نزع کی حالت تھی اور کیفیت تھی اور ان کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ اب جب روح نہیں نکل رہی تھی، نزع کی کیفیت ختم نہیں ہو رہی تھی، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ اس کی والدہ ہے، اور وہ بتایا گیا، وہ لمبی تفصیلی حدیث ہے، اور آپ نے ان کے پاس جواب بھیجا کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے معاف کرنے سے انکار کیا۔ یہ کس کی بات میں کر رہا ہوں، کس کا واقعہ بتا رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا واقعہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سارے دنیا کے لوگ قطب ابدال اور ولی بن جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ، ایک ساعت ایمان کی حالت میں جس شخصیت نے زیارت کی ہو، جس کو صحابی کہتے ہیں، اور اس پر ان کی وفات ہوئی ہو، ان کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا اتنا بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں، اور یہ صحابی ہیں اور ان کو یہ تکلیف پیش آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچائیں۔ تو جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامتا کی اس حنان الام جس کو کہتے ہیں، اس کو ابھارنے کی کوشش کی اور ایک بات تجویز کی، جس کے بعد انہوں نے معاف کر دیا۔ ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس واقعے کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔